وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر مذہب جتنے بھی آئے ہیں آسمانی مذاہب، ان میں سے ہر مذہب کی ایک خصوصی پہچان، ایک خصوصی خصلت اور عادت ہوتی ہے۔ اسلام کی جو ایک خصوصی تعلیم اور خوبی ہے وہ ہے حیا، یعنی اسلام اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے وہ فرد دین اسلام سے خالی نظر آئے گا، اور جس کے اندر حیا ہوگا اس کے اندر یقیناً اسلام کی پہچان اور اسلام کا تعارف بھی موجود ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیا کی اتنی تعریف فرمائی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف بیان فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور عثمان کا حیا اللہ کے فرشتے سیدنا عثمان کے حیادار ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر حیا ہے وہ انسان اتنا برگزیدہ ہے کہ اس انسان کا حیا مالک کائنات کے ملائکہ فرشتے وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ایک بچی کی چال کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چلنے کا ذکر کیا ہے، اس کی رفتار میں، اس کی چال میں، اس کے چلنے میں کون سی خوبی جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کی چال کا ذکر کیا۔ فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ بچی چل رہی تھی جس بچی کے لیے دو بہنوں کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں سے پانی بھر کے ان کی بکریوں کو پلایا تھا۔ تو وہ جب آئی اپنے والد کا پیغام لے کر تو وہ مجسمہ حیا تھی، حیا پر چل رہی تھی، حیا اس کے پورے جسم سے ٹپک رہا تھا، اس کی گفتار سے، اس کے چلنے سے، کلام سے حیا ہی حیا تھا۔ اس لیے خالق کائنات نے اس کا تذکرہ، اس کے چلنے کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، جو 14 فروری ہے، اس دن میں سب سے بڑی جو حماقت اور سب سے بڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں حیا کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ وہ تمام تقاضے جو حیا کے ہیں ان تمام تقاضوں کو پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کو، کسی کی عزیزہ کو پھول پیش کر کے اظہار محبت کرنا، اس کا درس اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اس کا درس کسی غیر مسلم کی تعلیم میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس قدر آپ نے حیا کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب پابندیاں عائد فرمائیں مرد اور زن کے، مرد اور عورت کے اختلاط پر، میل جول پر، سب سے پہلے جس چیز کا آرڈر دیا اس کا آغاز ہی حیا سے ہوتا ہے۔ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، آنکھوں کو پست رکھیں، آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اسی طرح خواتین کو بھی حکم دیجئے میرے پیغمبر، مومنہ عورتوں کو آرڈر دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت، بدکاری سے اجتناب، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور ان سب کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، آنکھ سے۔ اور آنکھ بدکاری کی طرف تب جاتی ہے جب آنکھ سے حیا ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ان تمام اعضاء کی بدکاری ہوتی ہے، یہ بدکاری کرتے ہیں۔ یعنی آنکھ کا حرام چیز کو چھونا، آنکھوں کا اس گناہ کی طرف دیکھنا، پاؤں کا اس گناہ کی طرف اٹھنا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں یہ بدکاری کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت کا یہ نسخہ دیا اور یہ آرڈر دیا، اور اس قدر آپ نے اہمیت اور پابندی بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص اگر ایک ممنوع جگہ پر اس کی نظر پڑ گئی ہے غیر ارادی طور پر، وہ چاہتا نہیں تھا، وہ نظر ڈالنا نہیں چاہتا تھا، لیکن غیر ارادی طور پر اس کی نظر چلی گئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ لیکن وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اگر دوسری نظر، دوسری بار نظر ڈالی تو اس کی معافی نہیں ہوگی، اس پہ پکڑ ہوگی، اس پہ گرفت ہوگی۔ یہ آنکھ کا گناہ ہے اور آنکھ پہ گرفت ہوگی۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام ساتھیوں اور ایسے تمام لوگ کہ 14 فروری کے دن جو ایک ایسا تہوار جس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ یہ دن کیا ہے۔ کئی ایک اس دن کے متعلق روایتیں ملتی ہیں اور ان میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن میں مختصر طور پہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ ایک عیسائی راہب تھا، عیسائی پادری تھا، اور اس عیسائی پادری کا کسی راہبہ کے ساتھ 2 نمبر تعلق تھا۔ انہوں نے اس تعلق کے لیے 14 فروری کے دن کا انتخاب کیا، اور پھر اس دن وہ مکالہ کیا گیا، جس کی پاداش میں انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، اور ایسے گندے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محبت کرنے والوں کا دن معروف کیا گیا 14 فروری۔ تو محترم ساتھی، اور جتنی بھی اس کی متعلقہ روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی وجہ نہیں کہ جو کسی باضمیر اور باحیا انسان کو گوارا ہو۔ یہ لوگ جو راستوں پہ اور چوکوں پہ کھڑے ہو کر اس دن کا تعارف پیش کرتے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ آپ علیہ السلام نے تو راستے پہ کھڑے ہونے سے ہی منع فرمایا۔ آپ نے خطاب فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، اے میرے صحابہ کرام راستوں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، راستوں پر نہیں بیٹھنا، گزرگاہ پر نہیں بیٹھنا، جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہے وہاں پر نہیں بیٹھنا، بیٹھنے سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا والے، کس قدر عزتوں کے امین اور محافظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اس اہمیت کو وہی جانتا ہے جو غیرت مند انسان کسی بیٹی کا باپ ہے، کسی بہن کا بھائی ہے، کسی ماں کا بیٹا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کس قدر ہماری عزتوں کا تحفظ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفظ فرمایا کہ پردے کا حکم تو عورتوں کو تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس فرمان میں ایک عورت جو پردے کے اندر لپٹی ہوئی ہے، پردہ سمیت بھی اس پہ کسی کی نظر نہ جائے، اس سے بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان ماں، بہن، بیٹی کو محفوظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا راستے پہ نہ بیٹھا کرو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مالنا من مجالسنا بدن، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجبوری ہے، ہمارا عذر ہے کہ ہم لوگ باہم کوئی تجارت، کوئی بات چیت، کوئی ضروری معاملہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور ہر بندے کے پاس ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پر وہ بیٹھ سکے یا بیٹھک میں لے جائے، یا اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ اپنے اس ساتھی کو وہاں لے جا کر بٹھائے۔ راہ چلتے بھی کبھی کبھار کوئی ضروری بات چیت کرنی پڑ جاتی ہے جس کے لیے ہمیں رکنا یا بیٹھنا یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو یہاں پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنیے، آرڈر سنیے، امام کائنات نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے ماننے والو، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، جب ان راستوں پر بیٹھنے پہ تم نے اصرار کیا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے مجبوری ہے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، تو پھر جو راستے ہیں ان کو ان کا حق دو، راستے کو اس کا حق دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ سنیے راستے کا حق کیا ہے۔ فرمایا غض البصر، نظریں جھکا کے بیٹھو۔ جو راستے پہ کھڑا ہے، جو راستے پہ بیٹھا ہے، کسی عذر مجبوری کی بنا پر اسے ضرورت ہے راستے پہ کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی، اس کا مطلب تو یہ ہے بلا ضرورت تو کسی چوک چورستے میں راستے پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ کس کو اجازت ہے؟ جس کی کوئی مجبوری ہے، جس کا کوئی عذر ہے۔ اور اگر مجبوری کی بنا پر کوئی بندہ راستے پہ بیٹھا ہے تو کیا کرے گا؟ غض البصر، سب سے پہلے آپ نے آرڈر دیا کہ نظریں جھکا کے بیٹھو، نظر بند رکھ کے بیٹھ۔ آتی جاتی ہر ماں، بہن، بیٹی اس کے اوپر نظریں ٹکا کے اس کو تاڑنا اور دیکھنا، اس کی اجازت میرے پیغمبر کی شریعت میں کہاں ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو 14 فروری کا دن ہے وہ سارا درس اس کے الٹ دیتا ہے، اس کے برعکس دیتا ہے۔ یہ تو راستے پہ کھڑا ہی 14 فروری کو ماننے والا اور منانے والا، یہ تو لوگوں کی ماں، بہن، بیٹیوں پر جملے کسنے کے لیے کھڑا ہے، پھول دینے کے لیے کھڑا ہے، کلام کرنے کے لیے کھڑا ہے، اظہار محبت کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اس کی اور دین اسلام کی آپس میں کوئی میل جول ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا غض البصر، راستے پہ اگر مجبوری ہے بیٹھنے کی یا کھڑے ہونے کی تو نظریں جھکا کے رکھنی ہے، نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ ورد السلام، کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب دینا یہ بھی ذمہ داری ہے آپ کی۔ وقف الاذا، اور ایک جملے میں آپ نے بہت ساری باتیں بند کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنی اذا اور تکلیف سے بچا کے بیٹھنا ہے، کسی بندے کو تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تمہارے بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، تو پھر تم نے وہاں پر کھڑے بھی نہیں ہونا، بیٹھنا بھی نہیں ہے۔
وہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ کئی اقسام کی ہو سکتی ہیں۔ کوئی شخص راستے پہ بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی بھی تکلیف کسی قسم کی، راہ گزرنے والے کو یا جس کا گھر قریب ہے اور پاس ہے اس کو اگر کوئی تکلیف ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کا مذہب اسلام، یہ دین، یہ حیا کا مذہب ہے، شرم کا مذہب ہے، اور جس کردار کے اندر، جس افعال کے اندر، جس دن کے اندر حیا نہیں ہے اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں کو دیکھا، ایک دوسرے کو وصیت کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا کہ یار تیرے اندر حیا ہی بہت ہے، ہر بات پہ تو شرماتا رہتا ہے، تجھے بڑا نقصان ہوگا، پیچھے رہ جاتا ہے اس حیا کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، میرے پیغمبر نے فرمایا دعہو فإن الحیاء خیر کلو، فرمایا کہ اس کے اندر اگر حیا ہے نا تو آپ پریشان نہ ہو، اس کے اندر اگر حیا ہے، حیا کی وجہ سے یہ پیچھے نہیں رہے گا، حیا سارے کا سارا ہی خیر ہے، حیا کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے حیا کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، لوگوں نے سابقہ نبوتوں سے ایک بات جو مسلسل سیکھی ہے، ہر نبی، ہر پیغمبر اور ہر رسول کی جو دعوت رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو مرضی کر۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے پھر جو وہ مرضی کرے، کیا مطلب؟ کہ حیا انسان کے سامنے ایک بند ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس حیا کی وجہ سے انسان نافرمانیوں سے رکتا ہے۔ اگر رحمان کا حیا ہے توحید میں ملاوٹ نہیں کرے گا، رسول کا حیا ہے تو یہ اطاعت میں ملاوٹ نہیں کرے گا، صحابہ کا حیا ہے تو صحابہ پر تبرہ اور گستاخی نہیں کرے گا، اولیاء کا حیا ہے تو ان سے محبت کرے گا، محدثین کا حیا ہے تو ان کی جمع کی ہوئی احادیث ان کا احترام کرے گا، علماء کا حیا ہے تو دین کی تعلیم ان سے لے گا اور دین سے بیزار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی آنکھوں میں اپنے پروردگار عالم کے آرڈر سے عزتوں کا حیا ہے تو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی پر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، اور جب حیا ختم ہو گیا، اللہ کا حیا نہ رہا تو اب پھر یہ جہاں مرضی ماتھا ٹیکے، اسے پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ جب رسول کا حیا نہیں رہا تو پھر جس کو مرضی یہ شریعت ساز کہتا پھرے، رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی اس کو۔ اگر صحابہ کا حیا نہیں رہا تو پھر جس صحابی پر مرضی یہ تبرہ شروع کر دے، اسے روکنے والی کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس انسان کے اندر صحابہ کا حیا نہیں رہا۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، جس کے اندر صحابہ کا حیا نہیں رہا، آپ اس کو صحابہ کے فضائل سنائیں، قرآن کی آیات سنائیں، صحابہ قرآن کو جمع کرنے والے، صحابہ دین پہنچانے والے، صحابہ جانیں اپنی نچھاور کرنے والے، گردنیں اپنی کٹوانے والے، پیغمبر کے آرڈر پہ صحابہ کرام روئے زمین پر اسلام کا پرچم بلند کرنے والے، یہ تمام باتیں آپ سامنے رکھیں۔ اگر اس کی نظر میں حیا نہیں ہے تو اس کے بالکل جو ہے نا عقل شعور صحابہ کرام کی فضیلت کی طرف، عظمت کی طرف جائے گا نہیں، آپ چاہے قرآن پڑھتے رہیں یا پیغمبر کی احادیث سناتے رہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات آپ نے سمجھا دی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں تو پھر اس انسان کے آگے برائی تک جانے کے تمام راستے کھلے ہیں، رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ حیا رکاوٹ کا نام ہے، برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ حیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، ساتھیوں، ہم نے یہ پیغام لوگوں کو دینا ہے اور یہ عام کرنا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ 14 فروری کا دن اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا دین اسلام نہیں، تو کم از کم ہماری ثقافت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہ انسان احمقوں کی جنت میں رہنے والا بندہ ہے۔ یہ ایک بے حیائی کا دن ہے،
اس کا نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور پاکستان کے چاروں صوبے نہ کسی صوبے کی ثقافت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بلکہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ سال ہو گئے، ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے ایسے لڑکے جو اس دن کو پھول لے کے پھرتے تھے ان کی پٹائی کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جو ہندو کو بھی ہضم نہیں ہے، یہ اتنا برا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کو یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگہی پیدا کر سکیں، اور ایسے دنوں سے اور ایسے بے حیائی کے پروگراموں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، اس کے جوانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ